وہاں بہت سارے لوگ معلوم کرتے تھے وہی بھوجپور جہاں علامہ سید اختر صاحب رہتے ہیں. یہ اس عظیم خطیب نے اپنی خطابت سے قوم کو فیضیات بھی کیا اور اپنی سرزمین کا نام روشن کیا. اللہ تعالیٰ انہیں بھی سلامت رکھے. اور یہ جتنے ہمارے علماء ہیں، ائمہ ہیں، مدارس کے مدرسین ہیں، یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ان کی قدر کیجیے. یہ آپ کے لیے ہمارے لیے اللہ کی نعمت ہے. یہی ہمیں دین سکھانے والے، دین بتانے والے، ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے والے، ہمارے بچوں کو دین کی تعلیم دینے والے، یہی ہمارے مقتدیان ہیں، یہی ہمارے رہنما ہیں، یہی ہمارے لیے دین کے چلنے کی راہیں بتاتے ہیں، آسان کرتے ہیں. یہ ہمیں دنیا میں بھی کام آ رہے ہیں، دنیا میں بھی ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. اور یاد رکھو کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، وہاں بھی ان سے بے نیاز نہیں ہو سکو گے. آپ نہیں جانتے ایک حافظ قرآن، ایک عالم قرآن، ایک عالم دین جو عمل بھی ہوتا ہے، کل قیامت کے دن اس کی ایسی عظیم شان ہوگی، اس کا ایسا عظیم مقام ہوگا. اللہ اسے تو جنت دے گا ہی، اس کے صدقے میں نہ جانے کتنے اس سے محبت کرنے والوں کو جنت عطا فرما دے گا. تو ان کی قدر کرو میرے عزیزوں. قدر آج بڑا افسوس ہوتا ہے جب سنتے ہیں کہ محلے کی امام کے پیچھے فنا پڑ گیا، فنا پڑ گیا، اس نے بڑا مشکل کر دیا ہے. ہمارے مفتی جمال صاحب بیٹھے ہیں، کئی کتابوں کے رائٹر ہیں. انہوں نے کتاب لکھی امام کو کس نے مارا. آپ پڑھیے، آپ کا بھی صحیح ہو جائے گا پارا. آج لوگوں نے سسٹم کا بنا رکھا ہے گارا، ایسی سوچ میں چلا دی آ رہا. یہ مواد ہم نے سیکھا ہے انہی سے سارا. میں نے بہت علامہ صاحب کی تقریریں سنی ہیں، کل آڈیو چلتی تھی نا تو MP3. ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں، سب انہیں کا سکھایا ہوا. اس لیے میں نے انہیں خطیب نہیں کہا، میں نے ابو خطبہ کہا. اللہ تعالیٰ تمام علماء کی محبتیں، شفقتیں مجھ ناچیز حقیر پر قائم رکھے. قدر کرو میرے عزیزوں، قدر کرو. ہمارے بھوجپور میں اتنی عظیم ادارے، جامعہ فاروقیہ عزیز العلوم، جہاں بڑے پایا شخصیات، بڑے بڑے معزز علماء جو ہر فن کے ماہر ہیں. ہمارے بھوجپور میں ادارہ جامعہ قادریہ تعلیم القرآن، جو شاندار ادارہ، وہاں بھی عزیز مقتدر علماء بصلاحیت علماء الحمدللہ خدمتیں کر رہے ہیں. ہمارا یہ ادارہ فیض رسول جو الحمدللہ یہاں بہترین حفاظ، بہترین قراء اور علماء الحمدللہ دین و سنت کی خدمت کر رہے ہیں. جامعہ قادریہ رسول اللہ وہاں باصلاحیت علماء خدمتیں کر رہے ہیں. اور بھی بھوجپور میں کئی سارے ادارے ہیں، ہر ایک ادارہ اپنی جگہ بہترین خدمتیں کر رہا ہے. اے میرے عزیزوں، اے میرے بزرگوں، ان سارے علماء کی قدر کریں، ان اداروں کی قدر کریں، ان کا دست بازو بنے، کبھی بھی کسی کام میں کسی طریقے سے رکاوٹ نہ بنے. رکاوٹ بننے والے ابو جہل کی سنت پہ ہوتے ہیں، کیونکہ رکاوٹ بننے والا کون تھا؟ ابو جہل تھا. جو دین کے کام میں رکاوٹ بنے گا وہ جہالت کی وراثت لے کے ابو جہل کے راستے پہ چلنے والا ہوگا. اور جو دین کا مددگار ہوگا، جو مدرسوں کا مددگار ہوگا، جو علماء کا مددگار ہوگا، وہ صدیق اکبر کی سنت پہ ہے، وہ فاروق اعظم کی سنت پہ ہے، عثمان غنی کی سنت پہ ہے، وہ مولا علی شیر خدا کی سنت پہ ہے. اس لیے راستہ جہالت والا مت چنو، راستہ چنو تو علم و ایمان والا چنو. سبحان اللہ. یہ فیض رسول جو عظیم تک سگائے. میں اس کا داتا مفتی صاحب نے کتاب لکھی امام کو کس نے مارا. کیسے کیسے واقعات، میں یہ نہیں کہتا سب ایسی ہیں، بہت بہت قدر کرنے والے، عزت کرنے والے لوگ ہم نے دیکھے ہیں. اماموں کے مقام کو سمجھنے والے ہیں الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے.
उलमा की इज्जतें करने वाले हैं, लेकिन चंद अफराद कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। चंद अफराद ने माहौल खराब कर रखा है, और ऐसे अफराद हर जमाने में रहे हैं, हर असर में रहे हैं। मैं उलमा से भी गुजारिश करूंगा, मायूस होने की जरूरत नहीं है, दिल को कबीला खातिर होने की जरूरत नहीं है। मुस्तफा को सताया गया, अबू बकर सिद्दीक को सताया गया, उमर फारूक को सताया गया, उस्मान गनी को सताया गया, हैदर कर्रार को सताया गया, हसनैन करीमैन को सताया गया, वक्त के गौसे आजम को सताया गया, वक्त के गरीब नवाज को सताया गया, और एक वक्त के आला हज़रत को सताया गया। सबके साथ आजमाइशें रही हैं। जो हमारे कारी शरीफ साहब माशाअल्लाह, ये सारे उलमा में कई सालों के नाम नहीं याद था, कारी खैरुद्दीन साहब बैठे हैं, ये सब बड़ी मेहनतें कर रहे हैं, हाफिज बना रहे हैं, कारी बना रहे हैं, आलिम बना रहे हैं, और जिन बच्चों ने इनके पास पढ़ा है वो कुरान की तालीम दुनिया में फैला रहे हैं, मुस्तफा की हदीसें सुना रहे हैं, प्यारे आका इस्लाम के फरमान और खुदा की किताब के यासीन की तालीम दुनिया में आम कर रहे हैं, और इस तरह बेहतरीन दीन का काम कर रही है। सुभान अल्लाह, अल्लाह इस्लाम को सलामत रखे। और मैं मुंतज़मीन जो फैज़ रसूल के हैं उन्हें एक बार और मुबारकबाद देते हुए गुजारिश करूंगा, काम को बढ़ाइए। मैं नाम नहीं जानता, माशाअल्लाह देखता हूँ बड़े मुताबिक रहते हैं, शफीक भाई बड़ी मुताबिक रहते हैं, उलमा से इन्हें हमेशा मिलता हुआ देखता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ के लिए मेहमान की तरह हूँ। अभी 10 साल बाद ही गुजर गए, उससे पहले पढ़ाइयों में गुजर गए, और ये भी हुस्न इत्तिफाक फैज़ुर रसूल के जलसे दस्तारबंदी में मेरी पहली शिरकत है, और इन उलमा की शफ़क़त के पहली जलसे में खड़ा कर दिया। अल्लाह इन उलमा को सलामत रखे, अल्लाह इज़्ज़त सितारे के दिन दुनिया की अपनी तरक्की अता फरमाए। मैंने कुरान अज़ीम की आयत करीमा पढ़ी, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। बेशक वो जो ईमान लाए, ईमान लाने के बाद उन्होंने नेक काम किए, अल्लाह से लोगों को जन्नत की मेहमानी अता फरमाएगा। अभी मुफ्ती राहत साहब ने पूछा कि किसे जन्नत चाहिए, पूछा था। अच्छा कुछ बहरहाल आज ये सवाल किया जाए किसे जन्नत चाहिए, तो हर एक हाथ उठा के कहता कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। लेकिन मेरे अजीजों, जन्नत कोई इतनी मामूली चीज नहीं जो ऐसे ही मिल जाए। अल्लाह का कलाम कुरान अज़ीम कहता है कि अल्लाह ने जन्नत की मेहमानी उनके लिए रखी है जो साहिबी ईमान हो। अल्लाह ने जन्नत की मेहमानी उनके लिए रखी है ईमान लाने के बाद जिन्होंने नेक काम किए हैं, जो नवाज़ी है, ऐसेदार है, परहेज़गार है, इबादत गुज़ार है, तक़वाशियार है, अल्लाह के रसूल के वफ़ादार है, फरमाबरदार है, माँ बाप के फरमाबरदार है, जो दुनिया में नेकी के माहौल में जिंदगी गुजारे। और हाफ़िज़ मिल्लत की ज़बान में कहो तो वक्त के कलंदर ने कहा, ज़मीन के ऊपर काम और ज़मीन के नीचे आराम। काम करो, काम तब मिलेगा आराम। और हाफिज़ मिल्लत फरमाते थे, काम के आगे बनो। हाजी दरी साहब जो है, काम के आदमी बनो, काम की बेकारी तो बहुत बड़ी चीज है, लानत है। काम के आदमी बन जाओ, और खुदा के दीन के काम का आदमी बन गया, अल्लाह ताला दुनिया में भी बरकतें देगा, कब्र में भी इज्जतें देगा। आला हज़रत इमाम से मोहब्बत फरमाते हैं, अर्श हक है बस नहीं, रिफ़ात रसूलुल्लाह की और एजरी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, अल्लाह रब्बिल अर्श जिसने जोड़ मिला उनसे मिला, देखती है कमरे में नेमत रसूलुल्लाह की। और कहते कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। ये सारे इनाम किसके लिए? ऐ मोमिन, ऐ मुसलमान, तेरे लिए। तू अल्लाह का हो जा, तू रसूल का हो जा, फिर देख खुदा तुझे कैसा इनाम देता है। सिद्दीक खुदा के हो गए, सिद्दीक नबी के हो गए, फारूक खुदा के हो गए, फारूक नबी के हो गए। जब इन बुजुर्गों ने अल्लाह के रसूल की वफादारी और फरमाबरदारी को अपनाया तो बेरानी के सामने आज सिद्दीक का नाम चमक रहा है, फारूक का नाम चमक रहा है।
عثمان غنی کا نام چمک رہا ہے, حیدر کرار کا نام چمک رہا ہے, حسنین کا نام چمک رہا ہے. مصطفیٰ کریم نے پیغام دے دیا کہ ان کے راستے پہ چلتا ہے وہ کامیاب ہوتا رہے گا. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. نبی کا طریقہ اور نبی کے بعد ان کے خلفائے راشدین کا طریقہ, نقش قدم نبی کے ہیں. جنت کے راستے اللہ سے بلاتے ہیں, سنت کے راستے قرآن پڑھے, قرآن کی تعلیم پہ عمل کرتے رہے, مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھے, آقا کی سنتوں پہ عمل کرتے رہے, فقہا کی تعلیم پڑھے, محدثین کا درس پڑھے اور ان علماء سے دین سیکھتے رہے. انشاءاللہ دونوں جہان میں کامیاب رہو گے. میں شریف صاحب سے گزارش کروں گا اس ادارے کی ترقی کے کاموں میں محنت کیجیے. ہم سب آپ کے ساتھ ہیں, منصوبے بنائیے. یہ وہ عظیم ادارہ ہے جس کی تاریخ آج کل کی نہیں ہے, بڑی پرانی تاریخ ہے. بڑے بڑے محفظ علماء نے یہاں الحمدللہ پڑھایا ہے اور اس کام کو تیزی سے کرانے کی ضرورت ہے, اس کام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. الحمدللہ تعلیمی کام بھی چل رہے ہیں اور ہم سب کی دعا ہے اللہ اس ادارے کو خوب ترقی عطا فرمائے, اس ادارے کا نام خوب روشن ہو اور یہاں سے علم کی شعائیں خوب پھیلتی چلی جائیں. اور آخری گزارش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ سرزمین بھوجپور الحمدللہ جہاں اتنے عظیم و شان ادارے اور ایک دو مسجدیں نہیں, بہت ساری مسجدیں الحمدللہ. یہاں ائمہ کرام بڑی محنت سے جمعے کی خطبات دیتے ہیں, نصیحتیں کرتے ہیں, لیکن چند چیزیں ہماری بستی میں ایسی ہیں میرے عزیزوں جن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ابھی حضرت خالد ایوب مصباحی صاحب تشریف لائے تھے جامعہ قادریہ تعلیم القرآن کے جلسے دستار بندی میں, تو میڈیا کے احباب سے ہماری ملاقات ہوئی, گفتگو ہوئی. مفتی خالد ایوب صاحب سے بھی انہوں نے سوالات کیے. ہمارے بھوجپور کے لوگ نئے میڈیا, بڑے خاص لوگ جو میڈیا کے پترکار, ان کی باتوں سے بھی کچھ چیزیں سامنے آئی. ایک تو یہ نشے کی بیماری بڑی تیزی کے ساتھ نوجوانوں کے اندر عام ہوتی جا رہی ہے. تقریریں تو ہر جگہ ہوتی ہیں, تقریروں میں سمجھایا بھی جاتا ہے اور ہر امام سمجھاتا ہے مسجدوں سے. جلسے ہوتے ہیں وہاں بھی مسئلے ہوتے ہیں, لیکن یہ کام روکنے کا انعام نہیں رہا. افسوس کروں گا برائی خالی کہنے سے نہیں روکے گی, یہ تو ان کی ذمہ داری ہے. یہ کہیں گے, بار بار کہیں گے, لیکن آپ سے بھی یہ کروں گا آپ کی ہماری سب کی ذمہ داری ہے, معاشرے کی ذمہ داری ہے. کاروباری لوگ ہیں, دیگر لوگ ہیں, سنبھلیے, ان علماء کا دست بازو بنیے اور تحریک چلائیے کہ بھوجپور کو نشہ مکت بنانا ہے. ارے تیار ہوں تو ٹھنڈ میں آپ سے ہاتھ کھول کے لہرانے دینے کا میں زبان سے تو کہتا ہوں انشاءاللہ نشہ مکت بناؤ اپنے بستے کو, انشاءاللہ نوجوان کامیاب ہوں گے. ورنہ ایسا جوان جو نشے کے عادی ہو جائے تو برباد ہو جاتا ہے, دین کے اعتبار سے بھی, صحت کے اعتبار سے بھی, ہر اعتبار سے اخلاق بھی خراب ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نشہ اور شراب جو ہے پوچھو ان علماء سے. حضور نے فرمایا ام الخبائث, ساری برائیوں کی ماں, ساری برائیوں کی جڑ. تو جس نے ساری برائیوں کی جڑ کو اپنا لیا, بتاؤ وہ برائیاں پھر آ ہی جائیں گی اس کے اندر. جب نشیڑی ہوگا تو شرابی ہوگا تو چور بھی بن جائے گا, ڈاکو بھی بن جائے گا, قاتل بھی بن جائے گا. وہ شراب اپنے کو کرتی ہے خراب. اس لیے شراب سے, ہر قسم کے نشے سے اپنے بچوں کو, جوانوں کو, معاشرے کو بچانا ہے. ایک برائی شادی بیاہ کے موقع پہ ڈی جے ناچ گانا, میرے بھائیوں اس سے نوجوانوں کو بچانا ورنہ کامیابی ہے. یاد رکھو ڈی جے بجتے ہیں چوراہوں پہ, چھوٹے چھوٹے بچے جوان ناچ رہے, ٹھمکے لگا رہے. کیا ہے میرے عزیزوں, یہ علماء یہ تو ہمیشہ منع کرتے ہیں, ان کی ذمہ داری ہے, لیکن پھر بھی لوگ نہیں مانتے. گھر کے بڑے میاں نمازی ہیں, دیندار ہیں, ان سے کہو جناب آپ کے گھر کیا ہوا ہے, کیا کریں حضرت بچے مانیں گے. حاجی ادریس صاحب یہی جواب ہوتا, بچے مانیں نہیں. یہ بچہ سب کچھ مانتا, یہی نہیں مانتا. بس ماں راج صاحب سب مانتا ہے,
اگر کمانے نہ جائے تو باپ لٹ پھرتا لٹ. اگر بچہ کوئی دنیا کی بات نہ سنے تو مار کے سجا دے گا. لیکن اس کام دنیا بچے نہیں مانے. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ڈھیل ہے. اس کا مطلب باپ بنا بیٹھا ہے. کچھ نہ کوئی ڈھیل ہے, تبھی کھلی ہوئی یہ سبیل ہے. اللہ کرے یہ ڈھیل بھی بند ہو, یہ سبیل بھی بند ہو. دل میں درد ہوتا ہے جب ساری برائیوں کو دیکھتے ہیں. میں ان سارے علماء سے بھی عرض کروں گا, اپنے بزرگوں سے بھی عرض کروں گا, بھوجپور کی سرزمین یہاں ہماری سب کی ذمہ داری ہے. یہاں مل جل کر تحریک چلائیں گے اور انشاءاللہ ان ساری برائیوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گے. میں کوشش اس لیے بول رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سوال کوشش کا ہوگا. برائی مٹی کہ نہیں مٹی یہ آپ کے ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اللہ کی مدد ہوگی تو برائیاں مٹ بھی جائیں گی. لیکن ہمارا کام کوشش کرنا ہے, ہمارا کام قدم آگے بڑھانا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا زبان سے کہو, لیکن اس سے پہلے یہ ہے ایمان کی سب سے بڑی مضبوطی, ایمان کا سب سے بڑا معیار کہ برائی کو اپنے ہاتھ سے طاقت سے مٹانے کی کوشش کرو. ہماری دعوت اسلامی کے مبلغین ماشاءاللہ کوششیں کرتے رہتے ہیں. یہ علماء بھی کوششیں کر رہے ہیں. مل جل کر اس طرح کی تحریک ہم چلائیں کہ نوجوان ہمارے بچے, بالخصوص اسکول اور کالجز کے بچے ان لتوں میں پڑے ہوئے ہیں. عجیب عجیب ڈھنگ سے غیروں کی توفیاں سے حق اختیار کرتے ان ساری برائیوں میں پڑ رہے ہیں. اگر آج آپ کو فکر نہیں یاد رکھو تو بچے نکل جائیں گے ہاتھ سے باہر, کنٹرول سے باہر, پھر نہ آپ انہیں سنبھال سکو گے نہ ہم سنبھال سکیں گے. ہر ایک چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, ہر ایک چیز کی ایک عمر ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا ہو ایسا چاہے کر لیجیے, لیکن جب ہو جائے تو پریاس اب اسے موڑو گے, ادھر ادھر کرو گے تو موڑے گا نہیں, ٹوٹ جائے گا. اس لیے بچپن سے ذہن بناؤ, بچپن سے ذہن میں ڈالو. آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, بات ختم. کیا کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے بچے کو بھی عالم دین بن جائے؟ کبھی آپ نے سنا کہ وہ شرابی ہے؟ ارے بولو یار میرے عزیز, کیوں نہیں سنا؟ بچپن سے جب سے مدرسے سے گیا یہی سنا, شراب حرام, شراب حرام, شراب حرام, نشہ برباد کرنے والا, نشہ خراب کرنے والا. بچپن سے ذہن میں بیٹھ گیا. کبھی شراب کے قریب نہیں جانا, کبھی جھیل کے قریب نہیں جانا, کبھی برائیوں کے قریب نہیں جانا. یہ بڑا صاف ہے, میرا بھائی کلام نہیں ساتھی. یہاں کی خاص سے انسان بنائے جاتے ہیں. لوگ کہتے ہم بھی انسان ہیں. نہیں, صرف دو ٹانگوں سے چلے گا یہ انسانیت نہیں ہے. انسانیت یہ ہے جو مصطفیٰ نے انسانیت کا معیار دیا, اس معیار کو اپنائے. تو مسلمان ہے رسول سے مثال پیدا کر, قلب شبیر کا, زہرا کا جگر پیدا کر, اپنی اخلاق سے کردار سے ثابت کر دے تو بھی انسان ہے. انداز بشر پیدا کر, ماحول سے مایوس دنیا خود بناتی, نئی آندھی, نئی کشتی, نیا طوفان پیدا کر. مظاہر مرنے جینے کا انہی خطروں کے دامن میں دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر. علم و ہنر سیکھنے کا جذبہ رکھیے. یہ ہمارے لوگ پردھان بھی آگے ماشاءاللہ اللہ نے سلامت رکھے. علم و ہنر سے قوم کو غربت نہیں رہی. اس پر شکایتیں کہ فضیلت نہیں رہی. کب بدلے گا نظام اور کیسے آئے گا انقلاب؟ نوجوان رہو میں جب حرارت نہیں رہی. علم و ہنر سے پاتی ہے انسانیت کرے. انسان زندہ لاش ہے, تعلیم کے بغیر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.